الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ أتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وتنسون أنفسكم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وأنتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ واستعینوا، تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاة، اور نماز سے، وإنہا، اور بے شک نماز، لکبیرۃ، بڑی دشوار ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو ڈرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے، ان پر کوئی دشوار نہیں۔ الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ، ملاقو، روبرو ہونے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور یہ کہ الیہ راجعون، وہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ یہود کی دولت پرستی کا علاج۔ مدینہ اور اطراف مدینہ میں رہنے والے بعض یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ ان کی جب علماء یہود سے دین کے معاملے میں گفتگو ہوتی تو خفیہ طور پر علماء یہود ان سے یہی کہتے کہ بے شک یہ پیغمبر برحق ہیں، تم اس دین اسلام کو مت چھوڑنا اور تم اس پر قائم رہتی ہوئی اطاعت محمدیہ کیے جاؤ، ہم کسی مصلحت سے اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ اس پر اللہ تعالی ان علماء یہود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، یعنی اس آیت میں علماء یہود کو شرم دلائی گئی کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ دوسروں کو تو قبول اسلام کی ہدایت کرتے ہو، خود اس کے قبولیت کے اظہار سے گریز کرتے ہو اور اپنی ہدایت و نجات سے غافل ہو، یعنی ایسا نہ کرنا چاہیے اور تم کو بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عالم بے عمل کی مثال شمع کی سی ہے، دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے اور اپنے کو جلاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے بتایا یہ آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکی کو حکم کرتے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے۔ علماء یہود خود بھی سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، مگر حب مال، حب جاہ، یہ دو خصلتیں ان کو ایمان نہ لانے دیتی تھیں، اور وہ خیال کرتے تھے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہمارے ہدیے اور نذرانے بھی بند ہو جائیں گے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اگر تم کو حب مال اور حب جاہ کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو صبر و نماز سے مدد لو، یعنی ایمان لا کر صبر و نماز کا التزام کرو، کیونکہ صبر سے حب مال گھٹ جائے گا اور نماز سے حب جاہ کم ہوگی، کیونکہ نماز میں ہر طرح کی پستی، عاجزی اور خاکساری ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی لذات و شہوات پر قابو حاصل کر لو اور نفس کو ترک لذات و شہوات کا عادی بناؤ۔ جب رفتہ رفتہ بدخواہشات اعتدال پر آ جائیں پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہ رہے گی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنا نفع نقصان کچھ نہ سوجے، اس طرح حب مال سے بھی نجات مل جائے گی۔